अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सलीमुल्लाह अवान और अपने यूट्यूब चैनल अपना पाकिस्तान APK में आपको खुशामदीद कहता हूं। आने वाले नए नाजरीन से ये गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जहां पर हमारी वीडियो की एक्सेस नहीं हो रही वहां पर आप VPN का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की ख़बरों में जो अपडेट्स हैं वो इंतहाई पाकिस्तान के लिए खुशाइंदा बातें हैं। सफारती महाज पर पाकिस्तान टेक ऑफ करने लगा। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान में, इसमें सरबराहान मुमलिकत 8 कंट्रीज़ के वो, उसके अलावा नुमाइंदे जो कि पाकिस्तान में आ रहे हैं। ये पाकिस्तान की सफारती महाज पर एक बहुत बड़ी फतह है। इससे हमारे पाकिस्तान में एक डेवलपमेंट होगी और डेवलपमेंट भी ऐसी होगी, पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो जाएगा। पाकिस्तान में हर तरह के मुआहदे होंगे, पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान में हर चीज़ की एक मियाद है जो कि अच्छे तरीके से क्लियरेंस के तौर पर चलेगी, और इंशाल्लाह पाकिस्तान हर महाज पर इंशाल्लाह ऐसे ही सुरखरू होकर निकलेगा। जैसा कि पाकिस्तान में ये एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये पाकिस्तान की एक ऐसी फतह है जिसने पूरी दुनिया के ममालिक को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर जाकर उनको एक पजीराई मिलेगी, उनकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा, उनके साथ बिज़नेस करके उनको फ़ायदा होगा, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनेगा, तो पूरी दुनिया उसके लिए फ़ख्र महसूस करेगी। और उसके बाद चीनी वज़ीर आज़म 14 से 17 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। 14 तारीख को चाइना के वज़ीर आज़म पाकिस्तान आ जाएंगे, और कुछ याददाश्त ऐसी हैं कि जो कि 17 अक्टूबर तक वो शंघाई कॉन्फ्रेंस में भी शामिल होंगे और वहाँ पर मुआहदों पर वो दस्तखत करेंगे, और बिज़नेस को, कम्युनिटी को साथ लेकर जो मुआहदे होंगे, जो पाकिस्तान में CPEC है, CPEC की तरक्की के लिए जो काम है, इंशाल्लाह वो बड़ी तेज़ी के साथ आगे चलेंगे और कामयाबी के साथ आगे चलेंगे। और CPEC 2 का आगाज़ हो चुका है, जो पाकिस्तान के लिए खुशाइंदा है, पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर के तौर पर है। और ये जो शंघाई कॉन्फ्रेंस, ये पाकिस्तान के लिए एक गेम चेंजर है, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान ऐसे ही तरक्की करेगा, ऐसे ही आगे बढ़ेगा। और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान की मईशत मुस्बत सिमत में जा रही है। जो महंगाई है 6.9 पे आ चुकी है, सिंगल डिजिट में आ चुकी है। इंशाअल्लाह ये आगे चलकर और नीचे आएगी, शरह सूद नीचे गिरेगा और स्टॉक एक्सचेंज ऊपर से ऊपर जाएगी। जो बाहर से बिज़नेस करने के लिए आए हैं उनका जो सिस्टम होगा पूरे का पूरा, वो सारा स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर डिपेंड करता है। वो इसको लेकर आगे चलेंगे। पाकिस्तान तरक्की की राहों पर इसी तरह गामज़न रहेगा, क्योंकि जब मुस्बत अशारिये मिलने शुरू हो जाते हैं तो मुल्क तरक्की करना शुरू कर देते हैं, और जब मुल्क तरक्की करना शुरू कर देते हैं तो फिर उनको रोकने वाला कोई नहीं होता, और इंशाल्लाह ये रोकने वाला नहीं है। आज शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही है, कल को G8 की कॉन्फ्रेंस इधर हो सकती है पाकिस्तान में, और उसके बाद तरक्की के नए से नए मौके और पाकिस्तान के आगे बढ़ने की जो राहें हैं वो खुलती जाएँ। और उसके बाद एक और डेवलपमेंट हुई है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। आज नून लीगी वफ़द की MQM से बहादुराबाद में मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने एजेंडा के तौर पर ये जो सुप्रीम कोर्ट में अमेंडमेंट्स हो रही हैं उसके लिए उन्होंने बात की, पाकिस्तान के लिए बात की, पाकिस्तान की तरक्की के लिए बात की। तो बहादुराबाद MQM ने पूरा यकीन दिलाया है कि हम लोग आपके साथ हैं, और जो भी इस वक्त इस अमेंडमेंट्स में पाकिस्तान के साथ नहीं चलेगा, पाकिस्तान के दारों के साथ नहीं चलेगा, या बहादुराबाद में उन्होंने खुले तौर पर MQM के रहनुमा ने बता दिया कि वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं होगा, और जो इस अमन को बर्बाद करने की कोशिश करेगा या कुछ मामला ख़राब करने की कोशिश करेगा, तो मुल्क दुश्मनी करेगा, वो पाकिस्तान का हामी नहीं होगा। और इसका मतलब है कि बहादुराबाद में जो ये एक अचीवमेंट हुई है, एक अपडेट हुई है, इसमें MQM पूरी की पूरी इस वक्त वफाक के साथ है, हुकूमत के साथ है,
اور حکومت کے ساتھ ووٹ میں ہر جگہ پر پارلیمنٹ میں سینٹ میں ہر جگہ پہ حکومت کا ساتھ دے گی۔ حکومت نے سیزنل ورک ویزوں کے اجرا کی مدت میں توسیع کا اعلان کر دیا ہے کہ جو پہلے محدود وقت ہوتا تھا اس میں انہوں نے اس کو وقت کو بڑھا کر اس میں تھوڑی توسیع کر دی ہے تاکہ آسانیاں پیدا ہو جائے پاکستان کی عوام کے لیے۔ ورک ویزوں پر 90 دن تک قیام کر سکیں گے۔ سعودی عرب نے ایک اور یہ کیا ہے کہ ورک ویزوں پر 90 دن تک قیام کر سکیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ ہے، آج پورے پاکستان میں سب جماعتیں شنگھائی تعاون تنظیم پر سب جماعتیں ایک پیج پر ہیں، اور اس میں خاص طور پر صرف وہی انتشار کرنے کی کوشش کرے گا جو پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا۔ اس میں 15 اکتوبر کو پی ٹی آئی نے پورے پاکستان میں اپنے ورکروں کو یہ کہا ہے کہ آپ لوگ ایسے کریں کہ وفاق میں آئیں، ٹی چوک پہنچیں، وہاں پہ احتجاج ہوگا، ہڑتال ہوگی، یہ کریں گے وہ کریں گے، دھرنے دیں گے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ پی ٹی آئی ایس سی او کانفرنس کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہے، جو کہ اداروں نے محکمہ وزارت دفاع نے، محکمہ وزارت داخلہ نے، قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یہ تنبیہ کر دی ہے کہ کوئی بھی اگر حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرے گا تو اس کے کانسیکوینسز جو ہوں گے بہت خطرناک ہوں گے، وہ خود اس کا ذمہ دار ہوگا اور اپنے نقصان کی خود ذمہ داری قبول کرے گا۔ کیوں کہ جب آپ حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرو گے، ملک میں نقصان اور انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرو گے، تو پھر حکومت حرکت میں آئے گی۔ اس میں آپ کے لیے کوئی بھی ہو یہ کیونکہ کوئی بھی پاکستانی یہ پسند نہیں کرے گا کہ پاکستان میں بدامنی ہو، پاکستان میں بے چینی ہو، پاکستان کی عالمی سطح پر جا کر ہمسائی ہو۔ تو اس کے بعد کور کمیٹی نے اعلان کیا ہے، پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے، اس میں کچھ لوگ اس دھرنے کے حق میں نہیں ہیں، کچھ لوگ اسٹرائک کے حق میں نہیں ہیں اور کچھ لوگ اس کے حق میں ہیں۔ تو خصوصی پارلیمنٹری کمیٹی کے اجلاس میں مختلف تجاویز پر غور بھی کیا گیا پی ٹی آئی میں، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ لو جی ہم لوگ دھرنا دیں گے، ہم لوگ احتجاج کریں گے، اور مشروط کی چیزیں کر رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے ہماری ملاقات نہیں ہو۔ پہلے کیا کہتے تھے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کرو، اس کے بعد ہم یہ تحریک ہے، احتجاج ہے، اس کو روک دیں گے۔ اب کس حد تک یہ جا چکے ہیں، کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات کروا دیں تاکہ ہم احتجاج کو مؤخر کر دیں۔ اور یہ احتجاج بھی کس موقع پر ہو رہا ہے، جب پوری دنیا کی نظریں آپ پر ہوں گی، جب پوری دنیا کی نظریں آپ کے وطن عزیز پر ہوں گی کہ پاکستان میں اس وقت ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس میں پاکستان کے مستقبل کے بارے میں ایک لائحہ عمل ہوگا، پاکستان کا مستقبل کو ایک شیورٹی ملے گی کہ پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہے۔ سفارتی محاذ پر پاکستان، تجارتی محاذ پر، ایکسپورٹ کے مقام پر پاکستان ہر مقام میں الحمدللہ آگے سے آگے جا رہا ہے، اور ہم کو خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان اب ترقی کی طرف گامزن ہو۔ مہنگائی کم ہو رہی ہے، بجلی کے جتنے بھی آئی پی پی ایس کے ساتھ معاہدے ہیں وہ بھی ختم ہونے جا رہے ہیں، اور 5 کمپنی کو تو ختم کر دیا ہے۔ ابھی ڈائریکٹ جو یہ مہنگائی کو ختم کرنے کے ریلیف کے ثمرات ہیں یہ پورے کا پورے اب عوام تک منتقل ہو جائیں گے، اور ہونے شروع ہو جائیں گے، اور ہو بھی رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہتر سے بہتر کام ہوں گے ملک میں، بہتر سے بہتر اور اچھی سے اچھی اچیومنٹ اس وقت پاکستان میں ہوگی۔ پاکستان ترقی بھی کرے گا، پاکستان آگے بھی بڑھے گا، اور اس کے لیے ہم سب کو اپنے فرائض پورے کرنے ہیں، اپنے فرائض ادا کرنے ہوں گے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حکومت کی ریٹ کو چیلنج نہ کریں۔ حکومت کی ریٹ کو چیلنج کرنے کے سوا اگر کوئی ریٹ کو چیلنج کرتا ہے تو پھر اس کے کانسیکوینسز اس کو بھگتنے پڑیں گے، چاہے کوئی بھی ہو۔ تو پی ٹی آئی نے
اپنے اندر ہی اختلافات پیدا کر لیے. پی ٹی کے اندر اختلافات ہیں, دھڑے بندی ہو چکی ہے. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ احتجاج ہو, کچھ لوگ کہتے ہیں احتجاج نہیں ہو. گنڈاپور صاحب نے تو مبینہ طور پر یہ پتہ چلا کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے پاس تو فنڈ نہیں ہے, میں کیسے احتجاج کر کے آ سکتا ہوں. حماد اظہر کے ساتھ ان کی تو میں بھی ہوئی, حتیٰ کہ میں نے یہاں تک سنا ہے, یہاں تک رپورٹنگ ہوئی ہے کہ گالم گلوچ بھی ہوئی ہے آپس میں. یہاں تک بہت حد تک آگے چلے گئے تھے کہ حماد اظہر کہہ رہا ہے کہ حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے کریں کہ پی کے سے لوگوں کو لے کے آئیں. گنڈاپور صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے پنجاب سے کتنے لوگوں کو لے کے آئیں, آپ پنجاب سے لے کے آئیں. اور جہاں پر ابھی دھڑے بندی ہو چکی ہے, کچھ لوگ احتجاج کے حق میں ہیں, کچھ لوگ احتجاج کے حق میں نہیں ہیں. تو ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے اور یہ خیر خیریت سے یہ ٹائم گزر جائے. پاکستان کی عزت کا معاملہ ہے, پاکستان کی رسپیکٹ اس میں آتی ہے, پوری دنیا کی نظر سے پاکستان پر ہے, اور پاکستان میں ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے, اور پاکستان اس بات میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے. یہی سب کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد.